ایک صفحہ 500 پر بحرانی لکھتا ہے ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا مگر بت اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہوتا تھا. وہ سجدہ کرتے ہوئے اس بت کو سامنے رکھ کے سجدہ بت کو کرتا تھا. جان بوجھ کے رمضان کے دنوں میں روزہ توڑ لیتا, شراب پیتا اور نبی کی توہین میں اشعار کہتا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ابو بکر صدیق کون ابو بکر؟ کفار مکہ میرے رسول کو مار رہے تھے. ابو بکر کو خبر ہوئی, دوڑتے ہوئے آئے, کافروں کو دھکا دیا اور کہا اس بندے کو اس لیے مارتے ہو کہ یہ کہتا ہے ربی اللہ. کفار نے میرے رسول کو چھوڑ دیا, ابو بکر کو مارنا شروع کیا. قبیلے والے آئے, ابو بکر کا چہرہ سوج گیا, آنکھیں ناک سب سوج کی وجہ سے برابر ہو گئے. گٹڑی بنا کے گھر لے گئے. ہوش میں آئے, قبیلے والوں نے دیکھا ابو بکر ہوش میں آئے. صدیق کا پہلا سوال, ہوش میں آتے ہی پہلا سوال, مجھے بتاؤ محمد کا کیا حال ہے. ظالموں تمہاری زبان پہ فالج کیوں نہ گرا؟ زمین نے تمہیں دھسا کیوں نہ دیا؟ وہ جو رسول کے لیے مار کھاتے رہے. قبیلے والے غصے میں ہو کر چلے گئے کہ جس کے لیے اتنی مار کھائی تھی, ہوش میں آنے کے بعد بھی اس کا سوال. ماں پاس رہ گئی. ماں کہتی ہے ابو بکر پانی پی لو, دودھ پی لو, کچھ اپنے منہ میں ڈال لو. جواب میں کہتے ہیں ماں اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, جب تک محمد کا چہرہ نہ دیکھ لوں کچھ نہیں کھا سکتا. اس ابو بکر کے بارے میں تمہارے دل کا کفر اتنا بڑا ہوا ہے. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا, ہجرت کی رات مال ابو بکر کا, سواری ابو بکر کی, باڈی گارڈ بھی ابو بکر بنے ہوئے, بکریاں بھی ابو بکر کی, آ کے غار میں دودھ پلا کے جا رہی. جو میرے نبی کی زندگی کے ساتھی, میرے نبی کی غار کے ساتھی, میرے نبی کے قبر کے ساتھی, میرے نبی کے جنت کے ساتھی. تمہارے دل میں اتنا بغض محمد کے اس پیارے صحابی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی مجرم کی ایک اور کتاب سیاہ الصالحین صفحہ 513 اس پہ لکھتا ہے جو کوئی صبح کو ابو بکر و عمر پہ لعنت کرے شام ہونے تک اس کا کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا. اے سوئی ہوئی سنیت, اے رافضیت سے گلے ملنے والے سنیوں, اے حق کی تلاش کرنے والے, شیعت کے گھر میں پیدا ہونے والے نوجوان, یہ کون سا دین ہے جس میں لعنت کرنا, گالی دینا باعث ثواب ہو؟ ابو بکر کھڑے ہیں کہ یہودی گالی دے رہا ہے, ابو بکر صدیق خاموش کھڑے ہیں, نبوت مسکرا رہی ہے. کچھ دیر گزرنے کے بعد صدیق اکبر اس کی جواب میں ایک جملہ کہہ دیتے ہیں جو اس نے کہا اسی پہ لوٹا دیا. پیارے نبی چلنے لگے. ابو بکر حیران ہو کے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضا, پیارے نبی جب تک وہ گالیاں دیتا رہا میں خاموش رہا, آپ مسکراتے رہے. اگر میں نے اس کا جملہ اسی پہ لوٹا دیا تو آپ ناراض ہو کے چل پڑے. کہا ابو بکر جب تک تو چپ تھا رب کا فرشتہ اس ظالم کو جواب دے رہا تھا. دین محمد تو وہ دین ہے جس میں گالی کا جواب بھی گالی دینے سے پسند نہیں کیا گیا. یہ تمہارا دین کون سا دین ہے جس میں محمد کریم کے پیارے صحابہ, پیارے وزیر, پیارے شیخین کو گالی دی جائے, اس کے بعد زنا کرو, چوری کرو, قتل کرو, صبح کو لعنت کرو شام تک گناہ نہیں لکھا جائے گا, شام کو لعنت کرو ابو بکر و عمر پہ صبح تک کوئی گناہ نہ لکھا جائے. ڈاکٹر عثمان الخمیس حفظہ اللہ کہتے ہیں میری ایک شیعہ سے ملاقات ہوئی, میں نے پوچھا زندگی میں کتنی بار تم نے عمر پہ لعنت کی؟ تو وہ حیران ہو کے کہنے لگا میں روز کرتا ہوں, میری تو عادت ہے, طریقہ کار ہے, عبادت ہے, روز یہ کام کرتا ہوں. میں نے دوسرا سوال کیا اچھا یہ بتاؤ تم نے زندگی میں فرعون پہ کتنی بار لعنت کی؟ تو ایک لمحے کے لیے وہ خاموش ہو گیا, چپ ہو گیا, پھر سوچ کے کہنے لگا
مجھے نہیں یاد میں نے زندگی میں کبھی بھی فرعون پہ لعنت کی ہو. جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، جو کفار میں کافروں میں سب سے بڑا کافر، وہ تمہارے شر سے محفوظ ہے. حامان محفوظ ہے، قارون محفوظ ہے، ابو جہل محفوظ ہے. اور اگر محفوظ نہیں ہے تو محمد کے پیارے سسر محفوظ نہیں ہے، مصطفیٰ کے پیارے ساتھی محفوظ نہیں. بلکہ آگے آئیے، آیت اللہ محمد نبی احمد بغض صحابہ میں اپنے معاصر شیعوں میں اتنا بڑا ہوا تھا کہ وہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ میں جانتا ہوں سب سے بڑھ کر شرف کی جو جگہ ہیں، واقعات اور حالات ہیں، ان واقعات، حالات اور مقامات پر ابو بکر و عمر پہ لعنت کرنا زیادہ مناسب ہوتا ہے. پھر جگہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے جب تم باتھ روم میں، حمام میں ہو، قضاء حاجت کر رہے ہو تو اس وقت بھی ابو بکر و عمر پہ لعنت کرو، ان سے برات کا اظہار کرو، طہارت کے وقت بھی ایسا کرو. اور وہ الفاظ نقل کیے اس مجرم نے، کہتا ہے تم کہو اے اللہ. کہاں کہو؟ حمام میں بیٹھ کے کہو اے اللہ. اے ظالم، ابو بکر و عمر کی نفرت تیرے دل میں اتنی ہے کہ تو مولا کا احترام بھی بھول گیا. کیا حمام میں بیٹھ کے اللہ کا نام لیا جا سکتا ہے؟ کیا باتھ روم میں ناپاک جگہوں پہ، ناپاک جنوں اور جنیوں کے مقام پہ اللہ کو پکارا جا سکتا ہے؟ وہاں بیٹھ کے کہو اے اللہ لعنت کر عمر پر، پھر ابو بکر و عمر پر، پھر عثمان و عمر پر، پھر معاویہ اور عمر پہ، پھر یزید اور عمر پہ، پھر ابن سیاد اور عمر پہ، پھر ابن سعد اور عمر پہ، پھر شمر اور عمر پہ، پھر ان کے لشکر پہ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ تمہیں تمہارے ذاکروں نے پٹیے پڑھائی. آؤ میں سوال کرتا ہوں، اے عمر پہ لعنت کرنے والوں، تم کس عمر پہ لعنت کر رہے ہو؟ کشف الغمہ تمہاری کتاب، شیخ تمہارا، رائٹر تمہارا، کتاب تمہاری، پریس تمہارا، لکھی تم نے، چھاپی تم نے. اس میں عمر کی ہسٹری میں تمہیں سناتا ہوں. کس عمر کو گالی دیتے ہو؟ ایک عمر بن علی بن ابی طالب ہے جس کا مقبرہ آج بھی عراق کے اندر موجود ہے. علی نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا، تم کس عمر کو گالی دیتے ہو؟ علی کا پوتا حسن کا بیٹا، اس کا نام بھی عمر ہے، عمر بن حسن بن علی بن ابی طالب. علی کا دوسرا پوتا حسین کا بیٹا، اس کا نام بھی عمر ہے، عمر بن حسین بن علی بن ابی طالب. حسین کا بیٹا ہے زین العابدین رضوان اللہ علیہ مجمعین. بڑ پوتا سیدنا علی کا، اس کا نام بھی عمر ہے، عمر بن علی، عمر بن حسن، عمر بن حسین، عمر بن زین العابدین، عمر بن موسیٰ الکاظم. یہ تمہارے گھر کی سنا رہا ہوں. اگر عمر نعوذ باللہ اتنے ہی بڑے ظالم اور مجرم ہوتے، علی اپنے بیٹے کا نام عمر رکھتا، حسن اپنے بیٹے کا نام عمر رکھتے، حسین اپنے بیٹے کا نام عمر رکھتے، زین العابدین اپنے بیٹے کا نام عمر رکھتے. کبھی کسی نے اپنے بیٹے کا نام فرعون رکھا؟ اے ظالموں، تم اپنے بیٹے کا نام فرعون رکھو گے؟ کیوں؟ تمہیں فرعون سے نفرت ہے؟ نہیں رکھو گے. شیعوں سے پوچھتا ہوں، بیٹے کا نام یزید رکھو گے؟ نہیں رکھو گے، تمہیں نفرت ہے. اگر عمر کی نفرت اہل بیت میں ہوتی، علی کے دل میں ہوتی، علی اپنے بیٹے کا نام عمر رکھتے. شاید یہ جملے کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. عمر کی محبت کا اہل بیت میں یہ حال، علی کا بیٹا عمر، علی کا پوتا عمر، علی کا پڑ پوتا عمر. اور علی کے خاندان میں تمہیں کئی عمر نظر آئیں گے رضوان اللہ علیہ مجمعین. ابو بکر کو گالی دینے والوں، پھر سوال سنو، کس ابو بکر کے بارے میں زبان دراز کرتے ہو؟ علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، ابو بکر بن علی بن ابی طالب. حسن نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، ابو بکر بن حسن بن علی بن ابی طالب. حسین نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، ابو بکر بن حسین بن علی بن ابی طالب. موسیٰ کاظم نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا. کس ابو بکر کو گالی دیتے ہیں؟ اہل بیت کے خانوادے میں ابو بکر بھی ہے، اہل بیت کے خانوادے میں عمر بھی ہے.
ارے کاش تم نے عمر کو پہچانا ہوتا، عمر تو وہ عمر تھے جس کو میرے رسول نے رب سے مانگا تھا۔ اللہ اسلام کی عزت چاہتا ہے، عمر ابن خطاب دے دے یا عمر ابن حشام دے دے، عمر تو وہ عمر تھے، عمر تو وہ عمر تھے رضی اللہ عنہ وارضا۔ جب مسلمان ہوئے، کفار مکہ نے کہا آج مسلمانوں نے ہم سے انتقام لے لیا، ہمارے جگر کا ٹکڑا ان کے پاس چلا گیا۔ مسلمانوں نے کہا جب سے عمر نے کلمہ پڑھا، مسلمان عزت کے دور میں داخل ہو گئے، بیت اللہ میں داخل ہو کے نمازیں پڑھی۔ کس عمر کو گالی دیتے ہو ظالمو؟ جس عمر نے 22 لاکھ مربع میل کرۂ ارض پہ اللہ کی توحید کے جھنڈے کو لہرایا۔ میرا یہ سوال قیامت تک باقی رہے گا تمہارے گلے میں، عمر کے بارے میں نفرت کا اظہار کرنے والوں، عمر تو علی کے گھر میں کھیل رہا ہے، عمر حسین کے گھر میں کھیل رہا ہے، عمر حسن کے گھر میں، حسن کے سینے پہ عمر ہے، حسین کے سینے پہ عمر ہے، علی کے سینے پہ عمر ہے، موسیٰ کاظم کے سینے پہ عمر ہے، زین العابدین کی چھاتی پہ عمر بیٹھا ہے رضی اللہ عنہ وارضا۔ یہ ظالم کہتا ہے کہ وہی حمام میں بیٹھ کے دعا کرو، اے اللہ عائشہ پہ لعنت کر، حفصہ پہ لعنت کر۔ میں سوال کرتا ہوں، تم میرے نبی کی زوجہ محترمہ پہ لعنت کرنے والوں، اہل بیت کو عائشہ سے کتنا پیار تھا؟ ذرا کبھی اپنے گھر میں جا کے اپنی کتابوں کو تو چھان کے دیکھنا۔ جعفر صادق اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھتے ہیں، عائشہ، جعفر صادق کی بیٹی۔ موسیٰ کاظم نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھا، امام علی رضا نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھا، امام علی الہادی نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھا۔ یہ تمہارے بنائے ہوئے ائمہ ہیں، معصومین بھی تم کہتے ہو، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہ کیسے معصوم ہیں جنہوں نے وقت کے سب سے بڑے نعوذ باللہ بقول تمہارے کفار کے ناموں پہ اپنے بیٹیوں اور بیٹوں کا نام رکھا؟ عقل مندو، یہ عقل استعمال کر لو، مرنے کے بعد پھر فائدہ نہ ہوگا۔ اے عقل مند شیعہ انسان، میں پوچھتا ہوں کیا یہی دین ہے؟ کیا یہ کلمات کبھی تم نے یہود و نصارہ کے بارے میں کہے؟ کیا حمام میں بول و براز کی جگہ پہ بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے؟